آپ جیو جنگ کو وہاں پہ آپ کینیڈا میں سارا دیکھ رہے ہیں، وہاں پر تو یہ سبھی لوگ آتے رہے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں۔ عمران خان سے پہلی ملاقات کہاں پہ ہوئی، میرے خیال کیسے؟ میں عمران خان سے تو میں وائس پریزیڈنٹ تھا لاہور پریس کلب کا، تو میں نے ایک شروع کیا تھا پریس کورٹ، پریس کورٹ، اچھا یہ کیا تھا؟ صحافیوں کی عدالت۔ ٹھیک ہے، اس میں تو اس بلاتے میں تھے؟ قاضی حسین احمد، میاں منظور بٹو اور کافی اس میں عمران خان صاحب بھی آئے تھے۔ اور ہمارا یہ تھا کہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے الزام لگانا ہے، سوال نہیں کرنا۔ اوہ، یہ وجہ سے رجت شرما کا شو ہے جو انڈیا والا، ہاں، صرف اسی الزام لگانا ہے، الزام لگانا ہے اور ہاں، اس پہ انہوں کوئی نے نو جواب دینے کویشچن، اونلی ایلیگیشن۔ اوکے، تو اس اچھا ویسے میں تھا۔ کافی عمران خان صاحب بھی آئے تھے اس میں۔ کیا الزام لگے تھے ان عمران پہ خان؟ الزام لگا تھا کہ ایک خاتون کا نام لیا گیا تھا ٹھیک ہے، جو یہاں پہ کسی بڑی شخصیت کی بیوی تھی، اچھا، کہ آپ نے اس کا گھر تباہ کر دیا۔ ابھی بھی ہیں؟ وہ شخصیت تو ہیں، خاتون یہاں پہ نہیں ہے۔ خاتون میرا خیال ہے ہاں، ان کے بارے میں سنا تھا وہ کینیڈا چلی گئی۔ اوکے، ہاں، وہ بڑی شخصیت تو ہیں یہاں پہ، بڑی شخصیت ابھی بھی ادھر ہی ہے؟ ابھی ہے ادھر ہی ہے۔ اچھا اچھا، تو ان کے بارے میں تھا کہ کہ ان کا گھر تباہ کر دیا، دیا، ٹھیک کیونکہ ہے۔ وہ گڑبڑ ہو گئی تھی، اور وہ کر دیا تھا میرے خیال میں خان صاحب نے کچھ خان ایسا۔ صاحب نے جواب دیا؟ میرا خیال ہنس کے انہوں نے کہا جی میرے حوالے سے تو کئی ایسی چیزیں ہیں، ایک نہیں کئی گھروں کے بارے میں میرے بارے میں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کنٹرڈکشن کی۔ ویسے خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تب تو کوئی کہتا تھا صحافی تو بالکل اس سے اگریسو ہو گئے، جس طرح ٹرمپ کرتا ہے نا، ہاں ہاں، بالکل اس طرح ہو جاتے تھے۔ کیا اس وقت بھی ان کا مزاج ایسا تھا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ ایز کریکٹر اگریسو تھے، لیکن اس کے بعد میری کئی ملاقاتیں ہوئی، کینیڈا آئے ہیں 3-4 بار میری ملاقات ہوئی، میں نے انٹرویوز کیے، بلکہ جو ان کے دوسرے ارد گرد کے لوگ تھے وہ کہتے تھے جی ٹائم زیادہ ہو گیا، تو خان صاحب کہتے تھے نہیں میں نے اور سوال کریں کوئی، کہ ان کی وجہ سے میں لیڈر بن رہا ہوں۔ تو اس میں کافی چینجز تو آ گئی تھیں، لیکن بعد میں کئی ایسی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ وہ اگریسو رہے۔ تو جب وہ آئے وہاں پہ یہ پریس اس میں پریس کلب میں، تو تب بھی ان کا کیا جاہو جلال تھا کہ سادگی سے کوئی ساتھ میں؟ نہیں دیکھیں سر، سادگی تو ان کی ہے ویسے۔ جب کینیڈا میں آئے ہیں نا تو ایک شبیر چودھری صاحب ہیں، ان کے گھر ٹھہرے، اچھا، تو رات کو انہوں نے کہا کہ شبیر وہ کوئی یوزڈ کپڑے دو، میں نے رات کو پہننے، اپنے کپڑے دے دو، شلوار قمیض۔ وہ اپنے ساتھ نہیں لائے ہوئے تھے؟ نہیں لائے تھے۔ اچھا، ہاں، اس طرح کا وہ سٹائل ہے ان کا نا۔ انہوں تو نے انہوں کپڑے نے دیے اپنے؟ کوئی عید کے لیے نئے کپڑے سلوائے ہوئے تھے شبیر چودھری صاحب نے، تو وہ ان کو دیے، وہ انہوں نے پہنے، ورنہ وہ اس طرح ایک درویش ٹائپ ہے ان میں، ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو قاضی صاحب وغیرہ کے ساتھ کیسا انٹریکشن رہا؟ قاضی حسین احمد صاحب سے بڑا اچھا رہا، یہی اس میں صحافیوں کی عدالت میں ان سے یہ ان پہ سوال الزام کیا کیا لگا تھا؟ ان پہ الزام لگا تھا کہ آپ گانے سنتے ہیں نا۔ پھر اس کا جواب کیا دیا انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس طرح کا۔ ہاں، اس طرح کا وہ مزیدار کام تھا وہ۔ اس وقت میں خیر ڈیجیٹل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، ورنہ آج تک اس کا کانٹینٹ کچھ ہوتا۔ اور اور سچویشن۔ منظور بٹو صاحب مرحوم، ابھی منظور ان بٹو کی وفات ہوئی ہے۔ صاحب سے میری اچھی دوستی رہی، ہاں، تو وہ بھی آئے اس میں، کئیوں نے تو انکار کر دیا تھا۔ نواز شریف کبھی پریس کلب میں نہیں آئے، کبھی زندگی میں کسی پریس کلب میں تو آپ لوگوں نے انوائٹ نہیں کیا انہیں؟ ہمیشہ کیا انہیں۔ پھر کیا کہتے، جواب کیا تھا؟ نہیں، ریفیوزل تھا۔ پسند نہیں کرتے تھے؟ میرا صحافیوں کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کبھی نواز شریف کو کبھی سنا آپ نے؟ کبھی نہیں سنا، ویسے لاہور کے رہنے والے ہیں، کبھی لاہور پریس کلب میں نہیں 3 آئیں گے، مرتبہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ پنجاب۔ کبھی نہیں آئیں گے اچھا اچھا اچھا، اس کا مطلب آپ لوگ دعوت دیتے رہے لیکن انکار ہی ہوتا رہا وہاں سے؟ کبھی نہیں آئے۔ اور شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف صاحب میرے حال باہر آئے ہیں، صحافیوں سے ملے، ان کا نواز شریف کا بھی بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے صحافیوں کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کا ہے، لیکن غالباً لاہور پریس کلب کے اندر جو ہیں شہباز شریف، میرا نہیں خیال، مجھے نہیں لگتا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کبھی نہیں آئے، نواز شریف نہیں آئے، بالکل۔ اچھا، اور بینظیر صاحبہ تو آئی ہوئی؟ بے نظیر صاحبہ آئی ہیں، اور صحافیوں جو سب سے زیادہ اچھا ریلیشن رہا ہے نا کسی پرائم منسٹر کا، وہ بے نظیر صاحبہ کا۔ سنتی تھیں، گڈ لسنر تھیں۔ اور تنقید وغیرہ کو کیسے دیکھتی تھی؟ میرے خیال سنتی تھیں، خلاف خبر خاص بھی طور پہ لگی؟ جو میری میٹنگز زیادہ ہوئی ہیں ان کی، وہ لاہور ہائی کورٹ میں، جب زرداری صاحب جو ہے وہ ریفرنس میں پھنسے ہوتے تھے، بختر بند گاڑی میں نواز شریف صاحب نے کیس کیا ہوا تھا، کولڈ اکبر جیل میں تھے وہ، بلکہ میں ملنے بھی گیا تھا، میں منیر احمد خان، جہانگیر بدر، رومان احسان، ان کو کولڈ اکبر جیل میں
منیر زرداری احمد صاحب خان کا۔ وہ جو وکیل ہیں، ہاں ابھی میرا پی ٹی آئی میں ہاں پی ٹی آئی میں، ہاں، اچھا اچھا اچھا، تو تو کیسے تھے یہ جو کہتے ہیں جی بڑی انہوں نے زبردست جیل کاٹی، یہ وہ کیا تھے احوال کیا تھے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ جیل تو جیل ہی تھی، ہاں ہاں اب جیل تو اب بھی جیل، لیکن جو آج کل کی سہولیات ہیں اس وقت نہیں ہوں گی۔ لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ زرداری صاحب کے پاس ایک چھوٹا ایک ریڈیو تھا، اور جب وہ جہانگیر بدر سے بات کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ وہ جیل سپرنٹینڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے نا ساتھ، اچھا وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے ملاقات ہاں تو اس کو تک آواز نہ پہنچے، انہوں نے وہ انٹینا اس کو اونچا کیا، آواز زیادہ کی، درمیان میں رکھا، اور پھر جہانگیر بدر سے بات کرنا شروع ہو گیا۔ آپ کو زرداری صاحب نے میرے خیال میں کافی کچھ سیکھا ہے، جیل سے بہت سیکھا، سب سے لمبی جیل میرے خیال میں زرداری صاحب کی۔ تو عمران خان صاحب جب آئے امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے، آپ گئے وہاں پہ، آپ نے وہ میں سارا کینیڈا کور سے کیا گیا ہے ٹرمپ سے ملنے، تو عمران خان صاحب۔ وہاں پہ کیا ماحول تھا؟ ایک تو اس کے بعد میں بہت جو اجتماع سے خطاب کیا تھا اوورسیز پاکستانی، وہاں پہ یہ بھی تھا، وہاں پہ ماحول کیا تھا اوور آل؟ ذرا کوئی واقعہ سنا دیں وہاں سے۔ دیکھیں کانفیڈنس تو ہے نا، پورے اعتماد شخصیت تو ہے عمران خان صاحب۔ دو تین انہوں نے وہاں پہ اشارے کیے تھے، ایک تو کشمیر کے حوالے کوئی سوال تھا، اس پہ وہ چاہ رہے تھے نہ سوال ہو، کشمیر کے اوپر سوال نہ ہو، اور سیکنڈلی عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایک سوال تھا، وہ جو طیبہ ضیاء چیمہ نے کیا ایسے ہی وہ بھی وہاں پہ تھی، میرے ساتھ ہی کھڑی انہوں نے تھی۔ بڑا اگنور کیا تھا اسے، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوال، میرے خیال میں ان کا چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ سوال پسند نہیں آیا، اور کشمیر والے پہ انہوں نے روک دیا تھا۔ میرا خیال ہے ان کا اشارہ یہی تھا کہ نہ کریں اس طرح کا سوال، جو ہے نا کیونکہ کہہ تو نہیں سکتے تھے، انٹرنیشنل لیکن میڈیا میں جا ہاتھ رہا کے ہے، اشارے سے۔ انٹرنیشنل میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا، زیادہ تو ہم پاکستانی زیادہ۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ میرے خیال میں 12-15 لوگ ہوں۔ اچھا، ایسے اور یہ ٹف سوال یہی اسی طرح کے دو تھے؟ اسی طرح کے تھے، اور ٹرمپ کو عافیہ صدیقی کے بارے میں نالج ہی نہیں تھا، نہیں تھا۔ جب یہ سوال ہوا انہوں نے کہا اچھا ہمارے بھی ہیں کوئی پرزنرز اور یہ وہ کچھ ایسا گول، لیکن انہوں نے پتا نہیں تھا یہ کیا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ عافیہ صدیقی کے بارے میں ٹرمپ کو نہیں پتا تھا۔ عافیہ صدیقی کا کیس کبھی کسی وزیر اعظم نے وہاں تک پہنچایا ہی نہیں ہے، لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ اس وقت میں تو اس وقت کا آئی وٹنس ہوں، مجھے ایسے لگتا تھا کہ بالکل کوئی بات ہوئی نہیں ہوگی اس ٹائم پر بھی عافیہ صدیقی۔ تو ٹرمپ جو تھے وہ متاثر نظر آ رہے تھے خان صاحب سے؟ میرے خیال میں خان صاحب اور دونوں کا ٹھیک تھے، وہ ٹرمپ کا ایک اپنا سٹائل ہے، ہاں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، اسٹوپڈ بھی کہتے ہیں صحافیوں کو، لیکن وہ اچھا تھا اس ٹائم پہ کوئی ایسی۔ تو آپ لوگ تو وہاں پہ آپ کی تو بڑی پھر خدمت ہوئی ہوگی وائٹ ہاؤس میں؟ بہت زیادہ خدمت ہوئی صحافیوں کو، جو کہ پانی تک نہیں پوچھا گیا۔ نہیں آپ سیریس ہیں؟ ہاں ایسے ہی، پانی تک نہیں پوچھا بھائی وزیر اعظم ہاؤس میں یا صدر ایوان صدر میں، پھر یہ وائٹ ہاؤس ہے۔ وائٹ ہاؤس میں یہ ہے کہ ایک روم ہے جس میں پریس سیکرٹری آتا ہے، وہ اس روم میں آپ کو لے جاتے ہیں، وہاں بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کچھ بھی کرنا ہے، ایڈیٹنگ کریں، وہ آپ کو پورا موقع دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا جہاں پہ میٹنگ ہے، جہاں پہ صحافیوں کو، وہاں پہ لے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک وینڈنگ مشین لگی ہوئی ہے، آپ نے اگر پانی پینا ہے، چپس کھانے ہیں، بھوک لگی ہوئی، اس میں ڈالر ڈالیں اور نکال لیں وائٹ ہاؤس میں۔ وائٹ ہاؤس اور اس دن آپ لوگوں نے بھی اپنی چائے اپنے پلے سے پی، آپ لوگوں نے پانی اگر چاہیے تو آپ نے وینڈنگ مشین سے، کوئی خدمت، کوئی کھانے پینے، کسی نے پوچھنا تک کی گوارا نہیں کیا، پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے نا، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں جائیں کہ وینڈنگ مشین ہے، پیسے ڈالو اور جو کھانا پینا کھا لو۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو پانی تک نہیں پوچھا جاتا۔ تو یہ تو ہمارے صحافی سن کے بڑے خوش ہوں گے کہ یار چلو ہم یہاں پہ تو جاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں جانا صرف یہی اعزاز ہے کہ آپ وائٹ ہاؤس میں چلے گئے، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو کھانا دیا جا رہا ہے یا پانی پلایا جا رہا ہے، اس طرح کا۔ کینیڈا میں تو بڑے بڑے لیڈرز، یہ جیسا خان صاحب ہیں، باقی پاکستانی کون کون سے لیڈر وہاں پہ آتے رہے جن سے انٹرویوز بھی کیے، ملاقات؟ بلکہ آپ نے جو انڈین ایکٹرز ہیں وہ بتائیں مجھے ذرا۔ میرے خیال میں انڈین ایکٹر 2-3 کا نہیں کیا میں نے، ہاں، جن میں امیتابھ کا میں نے نہیں کیا، اچھا 1-2 اور ہو گئے، باقی سب کا میں نے انٹرویو۔ شاہ رخ کا کیا؟ شاہ رخ کا کیا میں نے، سب کا کیا ہے۔ کیسے ان کا تو یہاں پر ایک ہو رہا ہے کہ وہ جب صحافیوں سے ملتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ملتے ہیں، بلکہ جو پاکستانی ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ ذرا ان میں نخرہ ہے۔ عاطف اسلم صاحب کبھی نہیں ملیں گے اچھے طریقے سے، اچھا کبھی نہیں ملیں گے۔ ابھی میرے خیال میں یہ کسی انڈین کو انٹرویو دیا ہے، ان کو پتہ چل جائے وہ خاموش رہیں گے، شاید تصویر بنا لیں، منہ بھی پرے رکھیں گے، ہے بہت گریٹ آرٹسٹ ہے، گریٹ آرٹسٹ ہے، لیکن میری 2 ملاقاتیں ہیں ایسے چلتے پھرتے ہی، لیکن باہر آ کے شاید ان پہ پریشر ہوتا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن
زیادہ تر جو پاکستانی اوائڈ کرتے ہیں. اوائڈ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے میڈیا سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، لیکن جو انڈین آرٹسٹ ہیں وہ بالی ویلکم ووڈ کرتے کے، ہیں. وہ بہت اچھے اور طریقے سے خواتین ذرا ان ایکٹریس میں سے کون سی انڈین ایکٹر جن کے انٹرویوز کیے؟ میں نے سبھی کے کیے ہیں، مادھوری اچھا. دکشت کا کیا، میں نے سبھی کے کیے ہیں، اور میں نے جو میرا جو آپ یوٹیوب پہ کہیں بھی سوال ڈالیں، جو سب سے ایک ہی سوال ہے کہ جی پاکستانی فین کے لیے کیا ان کا پیغام ہے، اور اگر پاکستان جانا ہو تو کس شہر میں جائیں گے، یہ میرا ایک سگنیچر ایک زیادہ کس شہر کا نام آتا ہے؟ لاہور اور کراچی. لاہور کا بھی آتا ہے، اور آنا بھی چاہتے ہیں ہر شخص نے. انیل کپور ہے، کوئی بھی ہے، جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں.